چدرا پچھاندار یا اللہ اللہ توجہ فرمانا اور کدی منگدا دعاواں بیٹھ کے یاراں دی وچ کدی رووے کلا جاگے غاراں دے وچ کدی منگدا دعا میری تہاڈی خاطر کدی منگدا دعاواں بیٹھ کے یاراں دی وچ کدی رووے کلا جاگے غاراں دے وچ کتنا احساس ہے امت دا سی پیرنو کتنا احساس ہے امت دا سی پیرنو ساری عمر اترب نو مناندار یا اللہ اللہ حضرات کا دورہ نکل جائے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کف غضبہ کف اللہ عنہ عذابہ جرا بندہ غصہ روکے گا اللہ اپنا عذابہ کو بچا لوے گا اور دوسرا مردرات یاد نہ سنو امام الانبیاء علیہ السلام دا فرمانے کے لوگوں ومن خزن لسانہ ستر اللہ عورتہ ایک بڑا بڑا پیغام دے پھر آقا دا فرمانے کے لوگوں جرا بندہ اپنے زبان تے کنٹرول کرے گا اللہ دے عباد پردے پائے گا زبان تے کنٹرول اللہ سانے بھی زبان بس رکھنے دے توفیق دے زبان تے کنٹرول کرنے والا جرا بندہ لان تام نہیں کردہ تبرہ باتیاں نہیں کردہ بہودہ گلہ نہیں کردہ بد کلامی نہیں کردہ تے بس زبانی نہیں کردہ فوش کوئی نہیں کردہ حضرات اپنے زبان نال غیبتہ نہیں کردہ چگلیاں نہیں کردہ کسی دی عیب جوئی نہیں کردہ زبان تے کنٹرول کرے زبان روکے گا اللہ سانو کی زبان بچا کے رکھا دی توفیق دے وے پر ساڑھی زبان کھلون دی نہیں پکے رہ جیسی گالتے ادھر نہیں کھلون دی واقعی نہیں کھلون دی اور یقین کرو اتنا بڑا فتنہ جے زبان دا آوارہ استعمال تو سے سوچ بھی جا سکتے علماء بیٹھے رہے کسی دے نیکی دا ٹھیکیدار نہیں دا اللہ دی عزت دی قسم چکے کہنا لوگا سنو زبان درازی دی وجہ تو بد کلامی دے بد زبانی دی وجہ تو زندگی بھر دے عمال برباد ہونگے بندہ جہنم دا بالن بن جائے رمضان دا میں جا گزرا تو شورہ میں کر سن دے رہے ہو من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشربه علماء کو سنیا جرا بندہ روزہ رکھ کے بد کلامی بس زبانی جھوٹ تو لان تان تو بھاگ نہیں آتا تو روزے کا فائدہ بولو سوچے جرا کلے بیٹھ کے سوچے زبان دا صحیح استعمال اللہ امام الانبیاء علیہ السلام فرماندے ہیں جرا بندہ زبان تے کنٹرول کرے گا اللہ دے عباد پردے پائے گا اتنی بس نہیں جرا بندہ زبان تے کنٹرول کرے گا اللہ دنیا دی عزت نصیب فرمائے گا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ جنت دا مہمان بنائے گا میں دلیل پیش کرنا چاہنا ہے مالکی کائنات دا قرآن بولیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ایمان والو رب کو ڈرو تو زبان صحیح کرو اچھی زبان استعمال کرو سیدھی سیدھی بات کریا کرو بد کلامی بد زبانی جھوٹ لان دان جھوٹیاں قسمہ جھوٹیاں گلائیاں نہ دیا کرو اللہ فائدہ کی ہوئے گا یصلح لکم آمالکم یصلح لکم آمالکم اللہ توڑے سارے معاملاتی آسان تے درست فرما چھوڑے گا ویغفر لکم ذنوبکم اللہ توڑے زندگی دے گناہ بھی معاف فرمائے گا آئیے میں سی بخاری دی حدیث پڑھ دینا چاہنا ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے کے لوگوں من لم یادھر بندہ دو چیزاں نشمانہ دے دے نبی پاک فرمائی یسمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ یسمن لہ الجنہ جرا بندہ دو چیزاں نشمانہ دے گا میں محمد کریم جنت دا سامن بن جاؤں گا
عزت دی زمانہ دینے والا غیرت حیا ایمان جوانی تے نفس دی زمانہ دی اشارہ کر بات کرندا دیا اور جب بندہ اپنے زبان دی زمانہ دی دے زبان تے کنٹرول کر لوے میرے آقا دا فرمانے کے لوگ سن لو میں محمد قریب گرانٹیڈ سامنے ذمہ دار اللہ سے بندے نو معاف فرمائے گا جنت دا مہمان بنائے گا کم بد کم آج دیش درس ویڈیو سب کی گل پلے بن کے لے دو آج تو بعد لان تان گالی گلوچ نہیں کرا گے انشاءاللہ بلکہ تیری میں نے گل سمجھ آئی دینا علماء بھی بیٹھے نے میرے تو آڑے پاکستان دے تھانے تے کچھیریاں دا سارا نظام ہی چوٹ پہ چل رہا یقین جانو اگر ہر بندہ ایک وعدہ کر لے اگر اپنا عہد کر لے لان تان نہیں کریں گا جھوٹ نہیں بولنا جھوٹی گواہی نہیں دینی جھوٹا کسی نے پرچے سے پسونا نہیں قسم تو کہ میں جھوٹا گواہ نہیں لبنا ہر بندہ ایک وعدہ کر لے کہ میں سچی سچی گل کرا یقین کرا تھانے کے جانی بالکل ویلے دے ویران ہو جانا حقیقت بات ایل ایل بی اجرا ایک ہی چیز ہے صحیح بولے یہ جھوٹ دی ڈگری دے ایل ایل بی جھوٹ دی ڈگری جھوٹے نہ سچیاں کرنا سچیاں نہ جھوٹیاں کرنا ایک ہی اللہ وہ مسلمان تے بولے جھوٹے ہو نہیں دے سکتا میرے مشایخ جلوہ گھر میں سنو سیدی سے رسولہ تشریف فرمانے ایک شہدی کہتا ہے یا رسول اللہ کیا مومن آدمی بزدر ہو سکتا فرمائے ہو سکتا ہے آقا سے نے کہا مومن آدمی بخیل کنجوس ہو سکتا فرمائے ہو سکتا ہے یا رسول اللہ کیا مومن بندہ جھوٹا ہو سکتا ہے رسول اللہ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے آپ فرمان لگے مومن بندہ بخیل بھی ہو سکتا ہے کنجوس بھی ہو سکتا ہے بزدر بھی ہو سکتا ہے لیکن مومن بندہ جھوٹا نہیں جو ہو سکتا اللہ بھی سچا نبی بھی سچا کہ اللہ کے نبی نے منن والے 90% جھوٹے غصہ نہ کرے بھائیو سوچو کی فائدہ انہاں نمازاں دا تے کی فائدہ انہاں روزیاں دا تے کی فائدہ صدقہ خیرات دا تے کی فائدہ رات میں جلسے سنن دا یہ ساری زبان سارے بس وچ نہیں تھا ایسے جاگن دا مہلت تاں پائے گا جب زبان میری تو نہیں ٹھیک ہوئے گی بیسیوں روایات میرے سامنے نے علماء جلوہ گھر میں سنو زبان درازی دی وجہ تو زندگی بھر دے عمال برباد ہوندہ خدشہ دے اندہ معافر میں بندہ جہنم دا بارہ بن جائے گا یہ الگ ٹوپی دی آخری بات سنو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے کے لوگوں وَمَنِ اعْتَذَرَ إِلَى اللَّهِ قبیل اللہ عزرہ لوگ ادھر بندہ اللہ کو معذرت کر لوے اللہ دے ہاں والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني حلما رب زدني فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كف غضبه كف الله عنه عذابه ومن خزن لسانه ستر الله عورته ومن اعتذر إلى الله قبل الله عذره أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ہر قسم دی حمد و ثنا
اللہ جل شانہ دی ذات واسطے خاصے بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین امام المتقین امام المجاہدین شفیع للمذنبین سراج السالکین رحمت للعالمین کونین دی تاجدار امت غمخوار میرے اور تشاں دے دلاں دی بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات تجربہ مقدسہ مطہرہ معصومہ واسطے خاصے اے جرے میرے ساتھی دائیں بائیں کھڑے نے بڑی مدبانہ گزارش اوتھے نہیں بہنا ایتھے اگے ہو آجو آجو اگے آج جنہیں ساتھی ادھر تشریف فرمانے مشایخ کسی اسٹیج دیا مشایخ علماء مدرسین معلمین اساتذہ تو سا اسٹیج دی زینت بڑھو اب باقی سارے ساتھی سامنے یا تسی ادھر چلے جاؤ یا تسی ادھر ایک پاس ہوئے گا سارے پاسے تو نہیں بندہ دیکھ سکتا تسی میرے سامنے ہو اللہ تم سے دائے خیرات آپ فرمائے او جرے ساتھی پیچھے بیٹھے نا پودے دے او پر لکے بیٹھے آجو اللہ تم سے دائے خیرات آپ فرمائے سیدھے پدرے ہو بات جلدی میں مقا دینی زیادہ ٹائم تو اڈا نہیں لینا چاہتا آجو آجو اگر اللہ جرے ساتھ جے خاطر تشریف لے آئے ہو تو سامنے آؤ جرے ساتھی باہر تل پھر رہنے بڑی بہت دبانا گزارش کرانگا اپنے ٹائم میں وقت میں قیمتی بناؤ اور پنڈار اندر تشریف لے آؤ کوئی ساتھی میرا دائیں بائیں چلدہ پھردہ نظر نہ آئے اللہ پاک توڑی تشریف آمری قبول فرمائے اللہ پاک دا جتنا بھی شکر ادا کریے کم رب العالمین نے مصروفیت باوجود اس عظیم و شان فقید المثال پروگرام کے اندر شرکتی سعادت نصیب فرمائیے میرا دوڑا یہ والا ٹائم اللہ پاک نے قیمتی بنایا ہے میری دعا ہے اللہ میری حاضری اور تسا تمام احباب کی تشریف آوری اپنی رحمت نال قبول فرمائے جنہ ساتھیاں نے آج دے پروگرام دا انعقاد اہتمام میں انتظام فرمایا بابا جی محمد اشرف صاحب اور نبی کر ساتھی بھائی جماعتی اللہ پاک سبنا دی محنت محبت پیار اس کوشش کا جستجو اور اس نیکی نو اپنے رحمت نال قبول فرمائے دنیا آخرتی کامیابی اور عزت نال مالا مال فرمائے سب کہہ دو آمین تھوڑی جی استاد جی بیش کے کہو جزاک اللہ کے بعد ذرا بتا دیو اللہ تعالی جزائے خیرات فرمائے حضرات میرے تو قبل بہت سارے علماء خطبہ اپنے اپنے خیالات اظہار فرما چکے ہیں میں انشاءاللہ الرحمن و باللہ توفیق کی کوشش کرانگا کہ توڑا قیمتی ٹائم ضائع نہ ہو جائے ہو سکتا ہے میری توڑی دوبارہ ملاقات کو چانس نہ بن پائے زندگی دا اعتبار نہیں سامدہ کوئی بھی بھروسہ نہیں تو سیدھی سارے اللہ کو دعا کرو میری زبان میں تو کوئی ایسا جملہ نہ نکل جائے جس کا میں یا تو سامنے پیدا نہ ہوئے بڑے ہی اختصار دے نال قرآن و سنت دی روشنی کے اندر نیکیوں کے فوائد یا نیکیوں کے ثمرات اس حوالے نال میں تھوڑا جا سبق سناواں گا تسی دعا فرماؤ کہ اللہ تعالی شرح صدر فرمائے نیکی اور عبادت سمجھ کے کچھ بیان کرنے توفیق عطا فرمائے جو میں بیان کرا تسی سماعت فرماؤ اللہ سبحانہ و تعالی میرے سمیت تمام احباب نے پوری زندگی عمل کرنے توفیق عطا فرمائے اور ایک بڑی قیمتی دعا جو تقریباً میرے موجودی مناسبت رکھ دیئے حضرات میں اللہ کو دعا کرنا چاہنا اے اللہ دلہ کے قبضہ تیرا ہے دلہ کی حکومت تیری ہے اللہ دلہ نے تو پھیرنے والا ہے میرے مالک میں دعا کرنا سارے دلہ کے اندر اللہ نیکی کی محبت پیدا کر دے اللہ گناہ دے بارے نفرت پیدا کر دے سب کہہ دو آمین کہہ دو آمین حضرات انسان نیکی کرے اور نیکی کا صلہ ہمیں یہ ہو نہیں سکتا انسان گناہ کرے گناہ دی وجہ تو مواخذہ نہ ہوئے یا پکڑنا ہوئے یا اللہ پاک گرفت یا سزا نہ دے یہ بھی نہیں ہو سکتا انسان نیکی کرے نیکی دا بدلہ نیکی دا نتیجہ نیکی دا صلہ نیکی دا پھل اللہ دنیا دے عطا کر دے اور کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ انہیں نیکی دے بلبوتے جنت دا مہمان بنائے گا انسان اللہ دینا فرمانی کرے کتاب اللہ سنت رسول کی مخالفت کرے حضرات اللہ تعالی دنیا دے گرفت کردہ ہے اللہ دنیا دے پکڑ کردہ ہے اللہ دنیا دے واقعہ کردہ ہے اگر اللہ پاک دنیا دے پکڑ نہ کرے
انما نملی لہم لیزدادوا اسما، اس اللہ دے قانون دے تحت انسان مت خیال کرے میں پوچھن والا کوئی نہیں، حضرات میرے کو حساب و کتاب رہنے والا کوئی نہیں۔ پیارے بھائیو کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ جل شانہ دا قرآن ہے، آقا اعلان کر دیجئے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ لوگوں جنہ دے نیکیاں بڑھ جائیں گیا اللہ جنت دا مہمان بنائے گا، حضرات جنہ دے گناہ بڑھ جائیں گے، حضرات محترم ناکامی اور نامرادی ذلت پریشانی انہاں لوگوں دا مقدر بن جائے گی۔ اللہ کو دعا کرے اگر اللہ نیکی کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے نال نال اللہ کو نیکی دی توفیق دے نال نال اپنی نیکی دی قبولیت دی دعا بھی کرے اگر اللہ جو عمل کرن دی توفیق دے دے، اللہ اپنے رحمت دے نال اس عمل نو اس نیکی نو اپنے رحمت دے نال قبول بھی فرما لینا۔ حضرات اگر نیکی قبول ہوگی، اگر اللہ پاک نے میرا تو عمل پسند کر لیا، چھوٹے تو چھوٹا عمل بھی نجات دا ذریعہ کے سبب بن جائے گا۔ آیت ذرا تیار نسمات فرمانا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ، بولو تھوڑا جو غرا سرا کرو، وجن ڈر کوئی نہیں، اونچی بولو جناب محمد رسول اللہ۔ بڑا بخیل بندہ ہوئے گا، بڑا کنجوس بندہ ہے جڑا نبی دا نام سنے اور دی زبان حرکت نہ کرے۔ علماء موجود نے، میرے مشائخ جلوہ گر نے، حضرات میں کو طالب علم معلم و سبیانہ، یہ درود پاک پڑھنا اتنی بڑی نیکی بندہ تصور نہیں کر سکتا۔ میں توڑا پہلے ذہن بناوا، مائنڈ بناوا، تھوڑی سوچ بناوا، حضرات پھر تو نیکی دی حقیقت اندازہ ہو جائے گا۔ حضرات یاد نہ سنیے، ادھر گوڑے چھڑ دیا دے، رسول اللہ نے گوڑے پکڑ کے بیٹھو تو بنا فرمایا ہے، ہوشیار ہو کے بیٹھو تو بیدار ہو کے بیٹھو۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ، اور اچھی بولو۔ اچھا تھی جنہ اچھی بولو گے انہیں تھوڑی چھیتی جان چھڑا گا، یہ تھی درود پاک پڑھو گے اللہ کی توفیق نال۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سینہ طیبہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنا فقیدہ مقدس متخر افضل اعلیٰ ہوتا تو سچا کلام نادل فرمایا ہے۔ حضرات رات یا نسل میں درود پاک جو کہ میں ڈیمانڈ نہیں کر رہا کہ میرا حکم دے آرڈر نہیں دے، حضرات مال کے کائنات دا قرآن اعلان کر رہا ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پڑھیا کر، درود پڑھیا کر، ضرور پڑھیا کر، نوانا کڑھیا کر، نوانا تیار کریا کر، رج رات کے گج وج کے درود پاک پڑھیا کر۔ حضرات یہ بات میں سمجھانا چاہنا، درود پاک پڑھنا میرے محمد کریم نے میرے توڑے اتحاد بندہ ہے۔ حضرات سے حدیث پاک علماء موجود نے، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرما لوگو البخیل الذی ذکرت عندہ ثم لم یصلی علیہ۔ سید جامع دی حدیث پاک نے من صلی علیہ حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکت شفاعت یوم القیامہ۔ ایک اور حدیث طیبہ تیار نسمات فرمائیے گا، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمانے کے لوگوں ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علیہ الصلاة او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات تیار ہو جاؤ، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا ہے، لوگ اجر بندہ سیادت و سیادہ محبت پیار کثرت راجرات کے گج واج کے درود پاک پڑے گا۔ اللہ زندگی دیا ساریاں پریشانیاں تکلیفاں مصیبتاں دکھت اللہ خاتمہ فرمائے گا۔ اللہ زندگی دے گناہ بھی معاف فرمائے گا۔ سیادت و سیادہ درود پاک پڑے کر سونے آئے، کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ کا دے شفاعت نصیب فرمائے گا۔ حضرات تھی بسر سیادت و سیادہ درود پاک پڑھیا کرے، کل قیامت دا دن ہوئے گا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ جنت
جنت دے اندر قرب نصیب فرمائے گا لہذا محبت نال پیار نال درود پاک سنجیدگی نال پڑھیا جے حضرات جی میں بات سمجھا درود پاک دی اہمیت تو سنیے آگے جری گل میں سمجھانا چاہنا مال کے کہنا دا قرآن اے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء حبیب خدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سن اعلان کر دیجئے حضرات اللہ دا قرآن بولے آئے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ بولو پھر بولو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان کر دیجئے جو بھی نیک عمل کرے گا مرد ہوئے یا عورت ہوئے نیک عمل کرے ایمان دی حالت دے اندر حضرات میں ساجادہ ترجمہ کرنا چاہنا ہے آقا اعلان فرما دیجئے کہ لوگوں جرا بندہ مرد عورت نیک عمل کرے گا ایمان دی حالت دے اندر ایمان شرط آقا اعلان کر دیجئے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً اللہ دنیا دے بغیدہ دے صاف ستھری اللہ خوشگوار زندگی نصیب فرمائے گا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ آقا اعلان فرما دیجئے جرا نیک عمل کرے گا ایمان دی حالت دے اندر کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ نیکی دا سیلہ عطا فرمائے گا ادھو قدر گرنا تیار نہ سننا نیکی او ہوئی قدر و مندرت والی بنے گی نیکی او سے جاہی مولو پہنے دے او سے نیکی دا سیلہ ملنے او سے نیکی دا عجر ملنے او سے نیکی دا بدلہ ملنے حضرات او سے نیکی دا ہی اللہ پاک نے بدلہ جنت عطا کرنی ہے اور جڑا عمل ایمان دی حالت کیتا جائے حضرات جس عمل دے نالان ایمان ہوئے ایمان درہ تیار نہ سنیے اگر ایمان پختہ نہیں اگر ایمان یقین نہیں تو نیکی دا عجر تسیلہ نہیں دے ملنا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک دے اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنا پقیدہ قرآن پاک دا نزول فرمایا ہے آقا اعلان کر دیجی عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ قیامت دا دن ہوئے گا بڑے بڑے چہرے ایسے ہوں گے بڑیاں بڑیاں شخصیتاں بڑیاں بڑیاں صورتیں ایسیاں ہوں گیاں نیکیاں کر کر کے تھک جان گے جہنم دا ایندھن بن جان گے نیکی دا اجر نے ملنا سیلہ نے ملنا بدلہ نے ملنا حضرات لوگ کون ادھر تیار نشر میں بڑی سادہ دی بات کرنا چاہنا ہے توجہ فرمانا ہے جس بندے دا عقیدہ ٹھیک نہیں ایمان مضبوط نہیں لوگ اس بندے نو کسی نے کی دا جرد سیلہ نہیں دے ملنا ہے توجہ فرمانا مشرک بندہ شرک کرنے والا ہے ایسے بندے دا کوئی عمل بولو قبول ہے بولو مشرک آدمی شرک کرنے والا حضرات اللہ اس بندے دی کوئی نیکی قبول نہیں کردہ ہے مشرک بندہ نمازہ پڑھے اللہ نمازہ قبول نہیں کردہ ہے مشرک روزے رکھے اللہ روزے قبول نہیں کردہ میرے سونی امیرہ ہے کہ مشرک بندہ قرآن دی تلاوت کر اللہ نہیں قبول کردہ ہے مشرک بندہ حاج کر عمر کر اللہ نہیں قبول کردہ ہے حضرات میں نے کی نمال کے کہنا دا قرآن ہے حضرات اللہ کا ملحاکم ایک مقامی علی شان دے حرام بے عادت کرا فرمائے اور انت دے اللہ فرمان دے ولو اشرکو لحبیتانہم ناکانو یعملون آقا اعلان فرماؤنا اگر نبی بھی شرک کر دے اللہ انہا سارے عمال سایہ کر دے دا نہیں سمجھ آئیے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے اللہ نے مخاطی فرمائے فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اے میرے
میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا سونیا یہ اللہ پاک دا ٹل فیصلہ مال کے کائنات ٹل کروں اللہ دا حکم دے آدر فرمانے آقا سونیا اگر تسی بھی شرک کر دے اللہ توڑے عمال بھی ضائع کر دیندہ ہے حالانکہ کوئی نبی ربنا شرک نہیں دے کر سکتا میرا ایمان ہے کوئی نبی کوئی رسول اللہ سبحانہ وتعالی میں شرک نہیں کر سکتا لیکن بھائیو میرے مال کے کائنات نے عقیدہ توحیدی حمیت نہ سمجھایا پھر اللہ نے ایمان دی حقیقت نے سمجھایا ہے لوگ میرے مالک کائنات نے شرک دی مذمت خباثت نقصان و بیان فرمایا ہے اور لوگوں سنو شرک اتنا بڑا گناہ ہے کوئی بھی شرک کیوں نہ کرے او دے عمل بولو باقی رہ سکتے نہیں دے رہ سکتے آئیے بات مختصر کرا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد مسلم دی الفاظ نے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمانے کے لوگوں بندہ ایسا کام کرے ایسی نیکی کرے جو نیکی محمد کریم کو ثابت نہیں ایسا عمل جو نبی پاک کو ثابت نہیں آقا دی عادت نہیں نبی پاک دا طریقہ عبادت نہیں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمانے کے لوگوں ایسا بندہ نیکی کرنے والا بندہ بھی مردود ہے تے بولو نیکی بھی مردود ہے دوسرے لفظ کی میں سمجھا دیں حضرات دیان نہ سنیے جرا بندہ بدعتی آدمی بدعت کرنے والا اللہ کوئی عمل قبول نہیں کرتا اپنی مرضی نیکی سلیکٹ کرے اپنی مرضی دا عمل جاری کر لگے جی کر لیے تے ہر جگہ انج کر لیتا بھی ٹھیک ہے انج کر لیتا بھی ٹھیک ہے میں بھی ٹھیک ہے تو بھی ٹھیک ہے حضرات رات یا نہ سنیے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے کے لوگوں جرا میرے سنت دا حیا نہیں کردا سنی آقا دے طریقہ عبادت دا حیا نہیں کردا میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء علیہ السلام تے عادت فرمان دا حیا نہیں کردا اللہ ادا کوئی عمل قبول نہیں جے کردا کوئی بھی کیوں نہ ہوئے آئیے کہ میں مثال دے کے بات سمجھانا چاہنا صحیح بخاری پہلی جلد 5واں پارہ باب ما یکرہ من التشہید فی العبادۃ انس بن مالک حدیث راوی نے اے گردرات آن نہ سنو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا مسجد نبوی اندر تشریف لے آئے لوگوں صحیح بخاری الفاظ نے دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فَإِذَا حَبْلٌ مَّمْدُودٌ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ فَقَالَ مَا هَذَا الْحَبْلُ قَالُوا هَذَا حَبْلٌ لِّزَيْنَبَ إِذَا فَطَرَتْ تَعَلَّقَتْ فَقَالَ اللَّهُ هُلُّهُ لِيُصْلِحَ لَكُمْ نَشَاطَهُ وَإِذَا فَطَرَ فَلْيَقْعُدْ حدیث کا ترجمہ سنیے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا مسجد نبوی اندر تشریف لے آئے میں کسی عام مسجد کی بات نہیں کر رہا مسجد نبوی مدینہ الرسول کی بات کر رہا علماء کرام جلوہ کر رہے میرے بھائیوں سے ساتھیوں بزرگوں مسجد نبی کو عام مسجد نہیں مسجد نبی مدینہ الرسول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد گرامی کے لوگوں اور جڑا بندہ میری مسجد نبوی میں ایک نماز ادا کرے گا اللہ 1000 نماز کا ثواب عطا فرمائے گا اور میرا ایمان ہے جڑا بندہ نماز با جماعت ادا کرے 25 یا 27 ہزار نماز کا ثواب ہے اور میں دعا بھی کرنا اللہ جیدیا مکے بھی لے جا تے مدینے بھی لے جا اولی بولے آجے تھوڑے جو ہو رہا اثر کرو نا یار بدی نو ڈر کوئی نہیں اچھی بولو آمین امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا مسجد نبوی اندر تشریف لے آئے فَإِذَا حَبْلٌ مَّمْدُودٌ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ دو ستونہ دینال دو پلرہ دینال ایک رسی بنی رسی لٹکائی ہوئی ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دے صحابہ ما هذا الحبل
اے رسی کنے بنی ہے تے کیوں بنی ہے؟ اور گل مسئلہ عقیدے دی گل بھی سمجھاوا علم غیب دیاں گلاں کرن والے آئے فلاں بھی جاندا فلاں بھی جاندا فلاں کول بھی علم ہے اس کتاب دے کرن والے رب دی عزت دی قسم اٹھا کے گھنا وا سونے آئے اگر میرے آقا علم غیب جان دے سان تو صحابہ پوچھن دی لوڑ بخاری پاک دی روایت ہے ما ھذا الحبل صحابہ رسی کیا سی بنن والا کون ہے رسی باندھنے والا بنن مقصد کیے اور لوگ حضرت آنا سنیے آقا صحابہ کو پوچھنے پہنے میرے آقا صحابہ کو سوال فرما رہے ہیں کیوں میرے آقا سوال کیوں کر دے پہنے مال کی کائنات دا قرآن بولی آئے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان فرما دیجئے کہ لوگوں کائنات دی لکی چھپی چیز رب تو علاوہ کو جاندا بولو رب تو علاوہ کو جاندا جنت متعلق یہ دعویٰ کیتا جاتا ہے کہ فلاں بھی جاندا ہے فلاں کل بھی گئے بے فلاں ٹیمہ لا لیندہ فلاں صاحب کر لیندہ فلاں جناب یہ کرتا فلفو کر لیندہ ایک سادہ جی کر سمجھانا چاہنا ایک درخت دے نیچے انہوں بٹھا دینا جنہ متعلق دعویٰ ہے کہ فلاں بھی جاندا ہے اس جاننے والے انہوں کسی درخت تھلے بٹھا کے پوچھنا یہ درخت دے پتے کینے نے دس دے گا بولے نہیں کون جاندا آئی دے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صحابہ رسی کون بنن والا کس واسطے رسی بن کی مقصد کی غرض غائد کی وجہ کی علت صحابہ قدرہ کا سونے آئے ھذا حبل لزینب اے رسی سیدہ زینب نے بنی کون سیدہ زینب میری دعالی روحانی امی جان سیدہ زینب کون سیدہ زینب آقا دی زوجہ محترمہ نبی حرم پاک سیدہ زینب اے حضرات رکھتے آقا فرما لگے بنی کیوں ہے آقا سونیا سیدہ کرم لمبا قیام کر دیا نے لمبی نماز پڑھ دیا نے لوگ رات نہ سو جایا کر دینے امی جان قیام فرمایا کر دیا نے لوگ رات نہ آرام کر دینے امی جان عبادت قیام دے نماز پڑھیا کر دیا نے آقا سونیا انسانی کمزوری ہے نا ایک بندہ کھڑا تھک بھی دے جاندہ ہے کدی کجنی دا غلبہ بھی ہو جایا کر دے آقا سونیا اے سیدہ زینب جو دو تھک جاندیاں نے رسی دا سہارا لے لیندیاں نے نبی پاک نے نہیں آکے چلو کوئی گل نہیں پڑھ دی تو پہیے جو بھی پڑھ دی کوئی اے نہیں آکھیا آقا فرمان لگے صحابہ نا بالکل اے حرکت نہیں ہونی چاہیے کلوہو ان رسی نے کھول دے وہ رسی علیحدہ کر دے وہ رسی ترنا تو جدا کر دے وہ حضرات رات جاننا سنی میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء فرمانے کے لوگوں عبادت کرو قیام کرو نماز پڑھو تہجد ادا کرو اتنی دیر تک جتنی دیر تک نیند غلبہ نہیں ہوندہ یہ بندہ تھکاوٹ محسوس نہیں کردا اگر تھکاوٹ ہو جائے نیند آ جائے پھر ریسٹ کرو پھر عبادت کریا کرو حضرات گھر میں سمجھانا چاہنا توجہ فرمانا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسی علیحدہ کروا کے رسی کٹھی کروا کے نبی پاک رسی دور کروا کے امت نے بات سمجھا دی تھی کہ لوگوں قیام میں بھی کرنا نمازہ میں بھی پڑھنا تہجد میں بھی ادا کر لے کر رسیاں پکڑ کے قیام کرنا میری سنت نہیں رسیاں دا سہارا لے کے نمازہ پڑھنی میری عادت نہیں اللہ نے ایسی عبادت بھی بولو لوڑ کر لیے تھی حرج کیے ابھی سنڈے نے دیر نہیں کر لیے تھی حرج کیے اللہ حرج پتہ ہی کیے
من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد حضرت نیکی دا مولا نہیں پہنا نیکی دا صلہ نہیں نہ ملنا نیکی دا در کوئی نہیں ملنا حضرت یار نہ تُنے حرج کیے ایک سادہ دی بات ایک سمدہ دینا چاہنا سونے آئے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سینہ تجربہ دی اللہ نے اپنا قرآن نادر فرمایا وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ لوگو اللہ سبحانہ وتعالی مینوں تانوں اپنے عبادت واسطے پیدا کیتا ہے عبادت اللہ دی کرنی ہے طریقہ عبادت محمد رسول اللہ دا اپنانا ہے اپنی مرضی نال عبادت نہیں کرنی ایک سادہ جی مثال دے کے سمجھاواں ذرا توجہ ذرا میرے پاس کرو بندہ نماز پڑھ رہے ہیں اللہ میں تو نماز دا پابند بنا دے ہولی بولیا جی اور ہولی بولو کہ پڑھنی ہے نا پہ جن اللہ پکے نمازی بنا دے نماز کی تو شروع ہوئی ہے اور بولو تو صحیح اللہ اکبر تو کی پڑھنا ہے اللہ وباعد بین و بین خطایا کما بعدت بین المشرق والمغرب اگر بندہ اس جگہ تے قرآن پڑھنا شروع کر دے وے سورہ یاسین پڑھنا شروع کر دے وے رکوع اندر گیا ہے اوتے پڑھ دا اللہ وباعد بین و بین خطایا کما بعدت بین المشرق والمغرب نماز ہو جائے گی پڑھا تھا قرآن ہی سی نہیں سمجھ لگے ایک تو روح میں اقلی دلیل دے دیا جانور دبا کرتا کی پڑھ دے بولو تو صحیح بسم اللہ اللہ چھوٹا جملہ ہے نا چھوٹا جو جملہ سبحان کتنا خوبصورت جملہ ہے جانور دبا ہو جاندہ ہے بولو جے کو بندہ سورہ یاسین پڑھ کے ذبح کرے حلال ہے کہ حرام کیوں یاسین نہیں مانا دے جی یہ بندہ درود پاک پڑھ کے ذبح کرے حلال ہے کہ حرام نہیں حلال کیوں اللہ وجہ کیے فرمائے لوگو اس جانور نو سورہ یاسین نے درود پاک نے سورۃ الفاتحہ نے حرام نہیں کیتا بلکہ میرے محمد کریم دی سنتی مخالفت نے حرام کیتا ہے نیکی دا اس نیکی دا اجر ملے گا جس نیکی دے نال میرے محمد کریم دی سنتی اتباع ضروری ہے اور تیسری بات حضرات دیار نہ سن نیکی دی قبولیت واسطے رزق حلال ہونا ضروری ہے حرام خور بندے دی اللہ کوئی نیکی قبول نہیں کردا حرام کھانے والا حرام پہننے والا حرام استعمال کرنے والا ترمذی پاک دی روایت الفاظ نے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ہریرہ دا ہاتھ پکڑ کے نبی نے وصیت فرمائی تھی نبی جوڑی حدیث تفسیر کرنے جانا چاہتا ہے آقا فرمانے لگا ابو ہریرہ اتق المحارم تکن عبد الناس ابو ہریرہ جو چیز اللہ نے حرام کی تھی انہوں نے قریب نہیں جانا حرام دے قریب نہیں جائے گا اللہ تیرے عبادت گزار بنائے گا سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گی بھی بات سمجھا دینا چاہنا حرام کھائے گا نیکی قبول نہیں حرام کھائے گا عبادت قبول نہیں ہوئے گی توجہ فرمانا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا اللہ پاک نے پاک مالی پسند کر دینے حرام خور نہیں بولو کوئی نیکی قبول ہے بولو سودی کاروبار کرنا حرام نہیں بولو تو صحیح لگ گئی نہیں کوئی ٹریکٹر سوتے نہیں بیٹھا ہے کوئی کھادا سوتے نہیں بیٹھا ہے کوئی بی سوتے نہیں بیٹھا ہے کوئی قرضہ سوتے نہیں بیٹھا ہے کوئی سود کھائی جانا ہے کوئی کھلائی جانا ہے کوئی لکھی جانا ہے کوئی گوائیاں دیتی جانا ہے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وہم سوا لوگوں سنو سی مسلم دی روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا لوگوں سود کھان والا بھی لعنت دیے کھلان والا بھی لعنت دیے لکھن والا بھی لعنت دیے اور گواہیاں دین والا بھی لعنت دیے اگر میں کرجے کا بہانا اور بنانے والوں فلاں مفتی نے جائز آکے فلاں نے ٹھیک ہے فلاں کہنے بھی ٹھیک ہے انہیں بھی ٹھیک ہے حضرات میں کسی مفتی جو فتوے دا قائل نہیں رسول اللہ نے فرمایا کہ لوگوں ایک کھان والا کھلان والا لکھن والا گواہیاں دین والے اے چاروں بندے گناہ اندر برابر برابر شریک نے برابر برابر مجرم تے گناہگار نے
سودی کاروبار بھی حرام ہے، رشوت لینا بھی حرام ہے، اور جوا کھیلنا بھی، بولو تے تیاں دے حصے کھانے بھی، تے پہنا دی براثت تے ڈاکہ مارنا بھی، بھائی دا حصہ کھا جانا، گوان دی رشتہ دار دا حصہ کھا جانا حرام ہے۔ حرام کھان والا بندہ اور جدہ بڑی کیوں مرضی کیوں نہ ہوئے، اللہ دی عزت دی قسم اللہ حرام خور دی کوئی نیکی قبول نہیں کردا۔ میں کیسے دے عمل دی قبولیت دا ٹھیکیدار نہیں، صحیح بخاری کی روایت پڑھا، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا لوگوں کہ بندہ لمبا سفر کر کے مکہ المکرمہ پہنچی، اللہ میں نتانوں بھی لے جائے، بولو بولو آمین۔ آئیے میں ایک دعا بھی کرانگا، شاید توڑا موڑ سی ہو جائے، آئیے میں دعا کر لگا اللہ مکہ لے جائے، مدینے لے جائے، رب کرم نظور دعائی شم عرب پاک لے جائے، آمین آکھو گوڑے چھڑ کے بولو آمین۔ اللہ کرم نظور دعائی شم عرب پاک لے جائے، بیت اللہ تی مسجد نبوی سنو ایسے شارت دکھائے، حضرات راتیان سنیے دو پتھر خلیل میں لائے جڑ اسماعیل پڑھائے، دو پتھر خلیل میں لائے جڑ اسماعیل پڑھائے، جتے حاجرہ چکر لائے، اللہ تو نہ دنیا دے چکرہ جو کڑ گئے بیت اللہ دے چکرہ جو پا دے، آنکھوں نا آمین۔ اللہ دنیا دی دوڑا تو بچا لے، اللہ صفا مروہ دی دوڑ لوا دے، جتے حاجرہ چکر لائے، اللہ شہدنال پھرائے، رب کرم نظور دعائی شم عرب پاک لے جائے، بیت اللہ تے مسجد نبوی شم ایسے سالت دکھائے، بڑا پیارا مندر بن جاندہ ذرا تیار نہ سنیے کہ نگاہ جرے اسود آبی ساڑھے ٹھنڈ کلے دے پاوے، نگاہ جرے اسود آوے ساڑھے ٹھنڈ کلے دے پاوے، ہر روز ختم ہو جاوے اللہ سم رج پلائے۔ حضرات رجال میں سمجھانا چاہنا توجہ فرمائیے گا، اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رشاد گرامی لوگو، ایک بندہ لمبا سفر کر کے مکہ المکرمہ پہنچی آئے، حضرات بندہ بیت اللہ دا طواف کرنے والا ہے، یا ربی دیا رو رو کے صداوہ بلند کی جا رہے آئے، آسمان تو آزادی آنے والے، مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغزی بالحرام فانا یستجاب لذالک، آنے والے تیرا کھانا بھی حرام ہے، پینا بھی حرام ہے، لباس بھی حرام ہے، حرام کھا کھا کے پلیا دسنا اللہ تیریاں عبادتہ نمازہ دعا کیسے قبول کرے گا۔ حضرات عرض کرنا چاہنا کس نیکی دا مل پہنا جرہ بندہ حلال کھا کے نیکی کرے۔ حضرات کی چوتھی بات عرض کرا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمانے کے لوگ جرہ بندہ نیکی کرے دکھلانے واسطے ریاکاری واسطے اس نیکی دا مل پہنا، یہ چار چیزاں لازم ملزوم دے، نیکی دا عجر لین واسطے چار چیزاں اپنے اندر پیدا کرو، عمل نبی کی سنت مطابق، رزق حلال، حضرات رزق حلال دے نال نال اللہ دی رضا مقصد ہوئے، عقیدہ توحید پختہ ہوئے، یہ چار چیزاں جمع ہو جان گیا، اللہ میرے توڑے نے چاروں چیزاں جمع کر دے، کہو آمین۔ اللہ شرک کو بچانا، اللہ خرافات کو بدعات کو بچا لے، اللہ حرام خوری کو بچا لے، اللہ ریاکاری کو بچا لے، میرے اللہ اخلاق عقیدہ توحید نبی کی سنت، اللہ رزق حلال والی نیکی کرن دی توفیق عطا فرما دے، کہو آمین۔ حضرات جرا بندہ ایک چار چیز مد نظر کے عمل کرے گا، توجہ فرمانا صلح کے ملے گا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمانے کے لوگوں، ایک بندہ اللہ نو راضی کرنا کے کھجور صدقہ کرے کی کرے،
کھجور صدقہ کر. حالانکہ کھجور دا کنا کو پتہ نہیں. اللہ بچہ راضی نہیں ہوتا. اللہ تیرے عظمت تو صدقے جاوا بچہ راضی ہو گئے نہ ہوئی میرا مالک راضی ہو جاندہ جائے. اللہ راضی ہو جاندہ ہے. اللہ سارے بزرگاں دے شمیت تُنے قبول فرما لے. توجہ فرمانا. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے عظیم کے لوگوں ایک بندہ اللہ نو راضی کرنے والے کھجور صدقہ کرنے والا ہے. اللہ اس بندے دی کھجور میں انہیں پال دا جو کہ بندہ اپنے جانور دی پرورش کردہ جانور میں پال دا ہے. حضرات کھجور بری سبت لمائی چڑائی موٹاپا زیادہ ہو رہا ہے. حضرات کل قیامت دا دن ہوئے گا. ایک کھجور بڑھ بڑھ کے ایک بڑے پہاڑ دی منید بن جائے گی. اللہ اپنے بندے میں معاف فرما کے جنت مہمان بنائے گا. نیکی کیجئے. شروع ایک حدیث پڑھی سی اس حدیث کا ترجمہ کرے گا میں موقع لگا. سلسلہ سیادی حدیث شروع کی پڑھ گیا آیا ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرمان دینے. توجہ ذرا. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے کے لوگوں من کف غضبہ کف اللہ عنہ عذابہ. بڑی پیاری حدیث بات دے. اے سادہ دیا کہ اللہ پلے بطورے کام مان گیا. اللہ دے پاک پیغمبر امام انبیاء علیہ السلام فرمانے کے لوگوں جرا بندہ غصہ پی جائے گا جرا بندہ غصے سے کنٹرول کرے گا جرا بندہ انتقامی کاروائی نہیں کردہ. سنو جرا بندہ غصے سے کنٹرول کرے گا اللہ ایسے بندے نو اپنے عذاب کو محفوظ کروائے گا. غصے سے کنٹرول کرنے والا لوگوں اس غصے نے اس انتقامی کاروائی نے ہے اللہ اس بلڈ پریشر نے بڑے بڑے پینڈ اجاڑ دیتے بڑے بڑے کارو اجاڑ دیتے بڑیاں بڑے بستیاں سے بڑے بڑے شہر اجڑ گئے. حضرات آلہ درقی بڑے پندہ مدارہ کیجئے. امام الانبیاء علیہ السلام دا فرمانے کے لوگ جرا بندہ غصہ پی جائے گا غصے سے کنٹرول کرے گا غصہ نہیں نکال دا انتقامی کاروائی نہیں کردہ اللہ سے بندے نو اپنے عذابہ کو اپنے گرفت کو محفوظ فرمائے گا. انہیں کہتا مولانا جے غصہ نہ نکالا میری عزت نہیں رہندی جے میں بدلہ نہ لوا تے میری پرسنالٹی میرا مقام میری برادری خاندان دی عزت داد لگ دیئے. حضرات سنو حضرات آن دے نال اسی سمجھنیاں کہ ساڑی عزت غصہ نکالن اندر ہے. اسی سمجھنیاں کہ میری تواری عزت بدلہ لین اندر ہے. اسی سمجھنیاں کہ میری تواری عزت اللہ انتقامی کاروائی دین. لیکن سنو علماء موجود نے غصہ نکالن نال بدلہ لین نال حضرات انتقامی کاروائی کرن نال ایک کٹن بارن نال لوگوں عزت نہیں دے بندی عزت نہیں بندی. سنو مسلم دی حدیث پڑھا. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا. امام الانبیاء علیہ السلام دا فرمانے کے لوگوں جرا بندہ غصہ نہیں نکالدا انتقامی کاروائی نہیں کرتا. توجہ میرے پاس ایک بڑی بڑی گل سنان لگا. پھر آقا دا جرا بندہ غصہ نہیں نکالے گا اپنے بھائی نو معاف کر دے گا اللہ سے بندے نو عزتاں دے نال مالا مال فرمائے گا. رسول اللہ دا فرمانے کے لوگوں معاف کرنا عزت مل دیجئے لوگوں درگزر کرنا عزت ملیا کر دیئے تھی. بس اللہ دا قرآن سنیے. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.
اللہ سبحانہ وتعالیٰ دا قرآن لوگو توجہ فرمائیے گا، انتہائی سادہ جا ترجمہ کرا لوگ جرا غصہ پی جانے والے، غصے سے کنٹرول کرنے والے لوگوں معاف کر دینے والے، اے لوگ متقین نے، اے لوگ محسنین نے، اللہ سے لوگوں جنت دا مہمان بنائے گا۔ تو کی جانے کہ غصے سے کنٹرول کرنا کوئی چھوٹا عمل ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ اگر نہیں سمجھے ایک اور حدیث سنو، شاید تسی غصہ معاف کر دے وہ اسی ہر ویلے پر تول دے رہے جی نہیں معاف کرنا، نہ بھائی نو معاف کیتا، نہ بہن نو معاف کیتا، نہ گوانی نو رشتہ دار نو، ہر ویلے اللہ معاف فرمائے۔ غصہ تے انتقامی کاروائی دے چکرا دے اندر ساری زندگی بھائی نو نہیں بلایا، ساری زندگی بھائی نال نہیں بنی، ساری زندگی نو معاف نہیں کیتا، ساری زندگی نو اللہ معاف فرمائے۔ ان رسا جناب کھچ کے رکھے آئے اور مر لگے تے پتروں نے کہنا ذرا پتروں سجے ہو کے رہا جے، میں بھی ساری زندگی نہیں بلایا تو تسی بھی نہیں بلانا، ہن مرنا نہ مر گیا تے پیچھے اعلان ہوندا ہے او جے لڑیا بولا معاف کریا جے، اونے معاف نہیں کیتا، تو کون ہے معافی منگن والا ہے؟ جو لڑیا بولا معاف کر دیا جے، ہن کوئی فائدہ نہیں معافی منگن دا، زندگی تو معاف کر۔ اور بہت بڑا پیغام ہے، سنو سلسلہ سیدی روایت ہے، شاید تو انہیں سمجھ آئے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرمانے جی میں کہ لوگوں جرا بندہ انتقامی کاروائی کرنی استطاعت طاقت ہمت بھی رکھ دے، لیکن پھر بھی اپنے بھائی نو معاف کر دینے والا ہے، کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ اس بندے دا پسندیدہ حور نال نکاح فرمائے گا۔ ہے سبحان اللہ، اور بڑے اچھے ہوتے ہیں حور دے نہ دے کہ منہ پانی آن لگ پہ معاف بھی کرو تو پھر ہورا لپن گیا، جے معاف کیتا تے ہورا آتے، جے معاف نہ کیتا تے پھر ہورے۔ اللہ ہورا نصیب فرمائے، معاف کرو سونیا، محبتہ بانٹیا کرو، پیار بانٹیا کرو۔ حضرات رات یا نصر میں یاد آیا سی بخاری دی موقوف روایت انس بن مالک دا فرمانے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت پاکی ہے، وما انتقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسہ، آقا دے جو ظلم بھی کردہ، زیادتی بھی کردہ، مندہ بھی بہت جایا کردہ، امام الانبیاء انتقامی کاروائی نہیں فرمایا کر دے، پھر آقا معاف کر کے ہدایت دیا دعاواں فرما دیا کر دینے۔ لوگ نبی پاک دی اعلیٰ درفی بڑے پاندہ نتیجہ اللہ دا قرآن سنیے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين۔ اللہ میں نے تو نبی محبتہ بڑھنا دی توفیق دے وے، اور سونے نفرتہ تو پہلے بڑھیاں نہیں، محبتہ بڑھیا کرو، اے نفرت کنڈے نہ کھلا رہا کرو، پیار دے محبتہ تے پیار دے پتیاں نشاور کریا کرو۔ میں تو کھا کرنا نبی دی سیرت پاکے توجہ فرمانا، اللہ 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 میرے نبی دا حوصلہ، اللہ اللہ میرے پیر دا حوصلہ، گالیاں سن کی بھی مسکران دار آؤ دے اخلاق تو جاوا قربان میں، او دے اخلاق تو جاوا قربان میں، بیریاں تھلے چدرہ بچھان دار اللہ اللہ توجہ فرمانا ہے۔ اور کدی منگدا دعاواں بینک یاراں دی وچ، کدی رووی کلا جاگے غاراں دے وچ، کدی منگدا دعا میری تہاڈی خاطر، کدی منگدا دعاواں بینک یاراں دی وچ، کدی رووی کلا جاگے غاراں دے وچ، کتنا احساس ہے امت دا سی پیر نو، کتنا احساس ہے امت دا سی پیر نو، ساری عمر اترب نو مناندار یا اللہ اللہ۔ حضرات کا دورہ نکل جائے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ، بولو
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کف غضبہ کف اللہ عنہ عذابہ. جرا بندہ غصہ روکے گا اللہ اپنا عذاب کو بچا لے گا. اور دوسرا مردرات یاد نہ سنو امام الانبیاء علیہ السلام دا فرمانے کے لوگوں ومن خزن لسانہ ستر اللہ عورتہ. ایک بڑا بڑا پیغام دے پھر آقا دا فرمانے کے لوگوں جرا بندہ اپنے زبان تے کنٹرول کرے گا اللہ دے عیبات پردے پائے گا. زبان تے کنٹرول اللہ سانے بھی زبان بس رکھنے دے توفیق دے. زبان تے کنٹرول کرنے والا جرا بندہ لان تان نہیں کردا تبرہ باتیاں نہیں کردا بہودہ گلہ نہیں کردا بد کلامی نہیں کردا تے بس زبانی نہیں کردا فوش کوئی نہیں کردا. حضرات اپنے زبان نال غیبتہ نہیں کردا چگلیاں نہیں کردا کسی دی عیب جوئی نہیں کردا. زبان تے کنٹرول کرے زبان روکے گا اللہ سانو بھی زبان بچا کے رکھا دی توفیق دے وے. پر ساڑھی زبان کھلوندی نہیں پکے رہ جیسی گل تے ادھر نہیں کھلوندی واقعی نہیں کھلوندی. اور یقین کرو اتنا بڑا فتنہ جے زبان دا آوارہ استعمال تو سوچ بھی جا سکتے. علماء بیٹھے رہے میں کسی دے نیکی دا ٹھیکیدار نہیں دا. اللہ دی عزت دی قسم چکے کہنا لوگوں سنو زبان درازی دی وجہ تو بد کلامی دے بد زبانی دی وجہ تو زندگی بھر دے عمال برباد ہونگے بندہ جہنم دا بالن بن جائے. رمضان دا مہینہ گزرا تو شورا میں کر سن دے رہے ہو من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. علماء کو سنیا جرا بندہ روزہ رکھ کے بد کلامی بس زبانی جھوٹ تو لان تان تو بھاگ نہیں آتا تو روزے دا فائدہ بولو سوچے ذرا کلے بیٹھ کے سوچے ہیں زبان دا صحیح استعمال. اللہ امام الانبیاء علیہ السلام فرماندے ہیں ذرا بندہ زبان تے کنٹرول کرے گا اللہ دے عیبات پردے پائے گا. اتنی بس نہیں جرا بندہ زبان تے کنٹرول کرے گا اللہ دنیا دی عزت نصیب فرمائے گا. کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ جنت دا مہمان بنائے گا. میں دلیل پیش کرنا چاہنا ہے مالکی کائنات دا قرآن بولیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ایمان والو رب کو ڈرو تو زبان صحیح کرو اچھی زبان استعمال کرو سیدھی سیدھی بات کریا کرو. بد کلامی بد زبانی جھوٹ لان دان جھوٹیاں قسمہ جھوٹیاں گلائیاں نہ دیا کرو. اللہ فائدہ کی ہوئے گا یصلح لکم اعمالکم یصلح لکم اعمالکم اللہ توڑے سارے معاملاتی آسان تے درست فرما چھوڑے گا. ویغفر لکم ذنوبکم اللہ توڑے زندگی دے گناہ بھی معاف فرمائے گا. آئیے میں سی بخاری دی حدیث پڑھ دینا چاہنا ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے کے لوگوں من لم یجرہ بندہ دو چیزاں نشانہ دے دے نبی پاک فرمائی یسمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ یسمن لہ الجنہ. جرا بندہ دو چیزاں نشانہ دے گا میں محمد کریم جنت دا سامن بن جاؤں گا. عزتی زمانہ دینے والا غیرت حیاء ایمان جوانی تے نفل تھی زمانہ دے اشارہ کر بات کرندہ دیا ہے. اور جب بندہ اپنے زبان دی زمانہ دے دے زبان تے کنٹرول کر لوے پھر آقا دا فرمانے کے لوگ سولو میں محمد قریب گرنٹڈ آسامہ ذمہ دار اللہ سے بندے نو معاف فرمائے گا جنت دا مہمان بنائے گا. کم بد کم آج دے درس ویڈیو سب کی گل پلے بن کے لے تو کاش تو بعد لان تان گالی گلوچ نہیں کرا گے انشاءاللہ. بلکہ تیری میں نے گل سمجھ آئی دینا علماء بھی بیٹھے نے میرے تو آڑے پاکستان دے تھانے تے کچھریاں دا سارا نظام ہی چوٹ پہ چل رہا.
یقین جانو اگر ہر بندہ ایک وعدہ کر لے، اگر اپنا عہد کر لے، لان تان نہیں کریں گا، جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹی گواہی نہیں دینی، جھوٹا کسی نے پرچے سے پسونا نہیں، قسم تو کہ میں جھوٹا گواہ نہیں لبنا، ہر بندہ ایک وعدہ کر لے کہ میں سچی سچی گل کرا، یقین کرا تھانے کے جانی بالکل ویلے دے ویران ہو جانا۔ حقیقت بات LLB اجرا ایک ہی چیز ہے، صحیح بولے یہ جھوٹ دی ڈگری ہے، LLB جھوٹ دی ڈگری، جھوٹے نے سچیاں کرنا، سچیاں نے جھوٹیاں کرنا، ایک ہی ہے۔ اللہ وہ مسلمان تے بولے جھوٹے ہو نہیں دے سکتا۔ میرے مشایخ جلوہ گر نے سنو صحیح حدیث سے رسول تشریف فرمانے، ایک صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ کیا مومن آدمی بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومن آدمی بخیل کنجوس ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ یا رسول اللہ کیا مومن بندہ جھوٹا ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، آپ فرمان لگے مومن بندہ بخیل بھی ہو سکتا ہے، کنجوس بھی ہو سکتا ہے، بزدل بھی ہو سکتا ہے، لیکن مومن بندہ جھوٹا نہیں جو ہو سکتا۔ اللہ بھی سچا، نبی بھی سچا، کہ اللہ کے نبی نے منن والے 90% جھوٹے۔ غصہ نہ کرے بھائیو، سوچو کی فائدہ انہاں نمازاں دا، تے کی فائدہ انہاں روزیاں دا، تے کی فائدہ صدقہ خیرات دا، تے کی فائدہ رات میں جلسے سنن دا۔ یہ ساری زبان ہے، سارے واسطے جنید ہے۔ ایسے جاگن دا مولت تاں پائے گا جب زبان میری تو نہیں ٹھیک ہوئے گی۔ 20 روایات میرے سامنے نے، علماء جلوہ گھر میں سنو، زبان درازی دی وجہ تو زندگی بھر دے عمال برباد ہوندہ، خدشہ دے اندہ معافر میں بندہ جہنم دا بارل بن جائے گا۔ یہ الگ ٹوپی کی آخری بات سنو، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے کے لوگوں وَمَنِ اعْتَذَرَ إِلَى اللَّهِ قبیل اللہ عزرہ لوگ ادھر بندہ اللہ کو معذرت کر لوے، اللہ دیہاں معذرت کر لیندہ ہے، اللہ دیہاں سوری کر لیندہ ہے، اللہ کو معافی منگ لیندہ ہے۔ میرے آقا دا فرمانے کے لوگوں معافی منگنا اتنا بڑا عمل ہے، معافی منگنا اتنی بڑی نیکی ہے، صلح کرنا تے سوری کر اتنا بڑا عمل ہے۔ میرے آقا دا فرمانے کے لوگوں اللہ سوری قبول فرمائے گا، کیویں سوری قبول کردہ ہے؟ یہ حدیث سن لیجئے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من اکثر الاستغفار جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب۔ سنو آقا دا فرمانے کے جو قدر بندہ زیادہ تو زیادہ کثرت میں استغفار کرے، توبہ کرے، معافی مانگے، سوری کرے، اللہ کو معذرت کر لیندہ ہے۔ میرے آقا دا فرمانے کے لوگ کثرت میں معذرت کرنے والا بندہ ہے، اتنا پیارا لگتا اللہ ہر غم تو تنگی جو نکلن در سے پیدا فرمائے گا، اللہ ہر پریشانی جو نجات عطا فرمائے گا۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دے لوگوں معافی منگنا اتنا بڑا عمل، اللہ سے جگت روزی عطا فرمائے گا، بندے دے غم و گمان اندر بھی نہیں ہوئے گا۔ جنہی اے سوچ بڑی نا میری تو اڈی جی معافی منگن واسطے گناہ دا ہونا ضروری ہے، اے بالکل تیری میری سوچ غلط ہے۔ حالانکہ معافی منگن واسطے گناہ دا ہونا ضروری نہیں دے، اے نہیں کہ بندے اگر گناہ ہوئے تھے پھر ہی معافی منگے، رب دی نافرمانی کرے پھر ہی معافی منگے۔ ایارو سنم علماء موجود نے، میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کوئی گناہ ہے اسی وہ غلطی ہے نبی پاک دی، اللہ دی قسم سوچنا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر نبی دے دل اندر کدی رب دی نافرمانی دے خیال تک بھی نہیں آیا۔ اور رسول اللہ دا کلمہ پڑھنے والوں سنو میرے پاک پیغمبر فرماندے نے لوگوں سنو، میں محمد روزانہ 100 مرتبہ اللہ کو معافی مانگنا، استغفار کرنا۔ اسی کدی ایک مرتبہ بھی شرمندہ نہیں ہے تو معافی نہیں منگی، اللہ تعالیٰ میرے تو معافی منگ دی توفیق عطا فرمائے۔ یہ الگ ٹاپک ہے حضرات، میں پیغام دینا چاہنا جویں دے حالات بن گئے نے نا، رنگ دا لگدا ہے کہ رب ناراض ہو، اللہ دی قسم بڑا دل پریشان دے، دل خون دے اثر ہوندا ہے۔ ہر پاسے مسلمان لتر کھاندے پے نے، جتیاں کھاندے پے نے، ہر پاسے قتل و غارت عام ہے، ہر پاسے مسلمانوں کٹیا وڈیا جاندا، بھیڑ بکری طرح ذبح کیتا جاندا ہے۔ کی کچھ نہیں ہو رہا پاکستان اندر، جدا دل کا چک کے لیا جائے، کٹ جائے، وڈ جائے، مار جائے، پوچھنا کوئی نہیں۔ ہاں جی کی کچھ نہیں ہویا، فلسطین اندر اللہ معاف فرمائے۔ حضرات حالات لگدا اللہ ناراض ہے، آئیے من حیث القوم اللہ کو معافی منگو، معافی
معافی منگو توبہ کرو استغفار کرو ہاں جرا بندے استغفار سے توبہ کرے اللہ رحمت کے دروازے کھولے گا اللہ اپنی رحمت میں پریشانیاں ختم فرمائے گا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو جناب بندہ معافی منگی اللہ کی معذرت نے قبول فرمائے گا اللہ بار بار خود اعلان فرما رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ یغفر الذنوب جميعا لوگ معافی منگنا تو اڈا کام اللہ زندگی دے سارے گناہ معاف فرمائے گا آئیے اللہ کو دعا کر لینے آگے معافی اندے کلم اج پھر اللہ سونیا اللہ میں نے تو معاف فرما دے معافی اندے کلم اج پھر اللہ سونیا گالے پسند تینوں ٹیر اللہ سونیا عزت ذلت بلائیاں تیرے ہاتھ میں ہیرے موتی رحمت بخیر اللہ سونیا معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونیا رب رب اللہ بیک گلہ کریا کر رب رب گلہ کریا کر گن گن اللہ دی خطاواں دستا کیڑیاں گن گن اللہ دی خطاواں دستا کیڑیاں مچ گیا سانپوں پہ ہنیر اللہ سونیا اللہ میرے تو معاف فرما دے اللہ نیکی کرنے توفیق عطا فرمائے پھر میں وہی دعا جب شروع کی کر کے آیا اللہ ساڑھے دل اندر نیکی دی محبت پیدا کر دے اللہ گناہ دے بارے نفرت پیدا کر دے آج اتنا بڑا عمل تے نیکی اللہ پاک رحمنا اللہ اپنی رحمت نے قبول فرما لے ساڑھے بابا جی دی محنت اللہ سے محنت صلہ اجر انشاءاللہ عطا فرمائے گا اللہ سے نیکی نے ضائع نہیں کرے گا انشاءاللہ کہو انشاءاللہ ضرور اللہ پاک اجر عطا فرمائے گا ایک ساتھیہ دی فرمائش آگی میں پڑھ دینا کیونکہ میرے موضوع مناسبت نالی تھوڑا تھوڑا ہے قدرت یار نہ سنو میں کہاں گا سنت دا سمر تینوں روز جزا ملے گا نبی سنت عمل کرنا بڑا بڑا عمل دے بڑی بڑی نیکی دے اور سنت دا سمر تینوں روز جزا ملے گا مدنی دی پیروی کر راضی اللہ ملے گا سوا لکھ نبی اللہ دے ود ود کے شان والے سوا لکھ نبی اللہ دے انگنت نبی اللہ دے ود ود کے شان والے اقصا دے وچ ملن گے ستر بنان والے مدنی براق والا مدنی براق والا اگی کھڑا ملے گا سنت دا سمر تینوں روز جزا ملے گا مدنی دی پیروی کر راضی اللہ ملے گا توجہ فرمائیے گا قیامت دن ہوئے گا فاروق علی بھی سونے دیار ملسی فاروق علی بھی سونے دیار ملسی ابو بکر شبت بکھرا تین یار غار ملسی عثمان دل رہنا عثمان دل رہنا تین باحیا ملے گا سنت دا سمر تینوں روز جزا ملے گا مدنی دی پیروی کر راضی اللہ ملے گا توجہ فرمائیے گا دنیا دے مسلکاں دی اس جگ دے لے تلاشی
کسے تے اعتراض نہیں کردا اور دنیا دے مسلکاں دی اس جگ تے لے تلاشی ہر ایک مسلک دے اندر کمزوری نظر آسی توجہ دنیا دے مسلکاں دی اس جگ تے لے تلاشی ہر ایک مسلک دے اندر کمزوری نظر آسی اہل حدیث مسلکی اہل حدیث مسلکی سب تو کھرا ملے گا سنت دا ثمر تینوں روزے جدا ملے گا مدنی دی پیروی کر راضی اللہ ملے گا کلی قدیاں میں کو سوٹیا کر مغشرت رب نفسی کل انبیاء بولیسی مغشرت رب نفسی کل انبیاء بولیسی بھائی باپ سجن بیلی ایک دوجہ تو لکیسی امت لساق محجر تیرے لساق محجر سجدے چپیا ملے گا اللہ نبی پاک دی سنت اور محبت نصیب فرما دے اقول قولی ھذا استغفر اللہ علیہ وآخر دعوانا